سے کہیں شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی کہ جبرائیل نے تلیاں آقا کو بیدار کیا. کسی نے پوچھا جبریل سے بھئی کچھ مزہ بھی آیا کیا؟ جبریل کہتے ہیں کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا. لیکن شعر کہاں سے نکالا؟ پورا مجمع میرے ساتھ مل کے پڑھے گا اگلا مصرع. ہم سب پاکستانی ہیں اور دن رات ہم اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ جب بھی کسی روڈ سے کوئی وی آئی پی گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روڈ جام ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلوایا نا عرش پہ تو اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں رسول پاک سے بڑا وی آئی پی تھا ہی کوئی. تو پھر ایک دو شہروں کی یا روڈ کی تو بات نہیں تھی. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو جام کر دیا. جس پانی سے آپ نے وضو فرما کے معراج کا سفر کیا جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ پانی ویسے ہی بہہ رہا تھا جیسے ابھی کوئی وضو کر کے اٹھا. بستر گرم تھا. دروازے کی کنڈی عرش کی سیر کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے بھائی نے وہاں سے شعر نکالا اور میں وہ شعر پہنچا رہا ہوں آپ تک. دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں. اللہ سارا زمان
سور کی صحبت میں راتیں کاٹنے والا کون تھا؟ پورا قرآن آپ پڑھیں اور پورے قرآن میں ایک ذات ہے، ایک فرد فرید ہے ایسا کہ اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے صحابیت کی مہر لگا دی، اور جو اس کی صحابیت کو چیلنج کرے گا اس کا چیلنج اللہ کے کلام کو ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، ہم اردو بولنے والوں نے صاحب کا ترجمہ کیا یار، یار غار کہتے ہیں نا، وہیں سے نکلا ہوا ہے، لیکن شاعر نے صاحب کو چھیڑا نہیں، صاحب کو صاحب ہی رکھا، جو کہ قرآن نے ٹائٹل دیا، اور کیا خوبصورت شعر نکالا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھیرا کی عوام اس شعر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، سنیے گا شعر۔ کس چاہتے سے آپ ذرا بندوں کو دیکھ لیں اچھی طرح، شاید پہلی دفعہ دیکھا ہو آپ نے، زندگی میں دوبارہ موقع نہ ملے دیکھنے کا۔ تھوڑی سی توجہ، اب میں شعر بہت گویا کہ یوں سمجھیں کہ کلام کے مغز تک پہنچ گیا۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نہیں، کیا مانگ کے چلا تھا؟ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں تو بیت اللہ سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، سید عطا المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو فرماتے ہیں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، تو میں نے اسے اپنے پاس بلایا تو میں نے پوچھا کہ خان صاحب آج آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ماڑا آج تو نا ہم نے اللہ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ مجھے پکڑا نا بیت اللہ کے غلاف کو، تو اپنی سادگی میں کہتا ہے کہ اللہ کے گریبان میں۔ پوچھا مانگا کیا؟ کہتا ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم بڑی دور سے آیا ہے، پشاور سے، اور اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہماری مغفرت کر دے، اس لیے آیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو مدینے جائے گا تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو کانپ گیا سر سے لے کر پاؤں تک کہ اللہ تیری بارگاہ میں مانگنے کا یہ بھی ڈھنگ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈھنگ بڑے پسند آتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ سے کیا مانگتے تھے؟ مانگا تو ہمارے لیے بہت کچھ، بلکہ سب کچھ ہی، لیکن میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں اور اب بھی جو سن کے چپ رہا تو میری طرف سے وہ بھلے چپ ہی رہے، کھلی اجازت ہے، اگلے سال تک نہ بولے، لیکن شعر آپ سے اپیل کرے گا، اگر آپ کے دل تک شعر پہنچ جائے تو ایک دفعہ اس انداز سے سبحان اللہ کہیں گے کہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے واقعتاً شعر سن لیا۔ سننے کا شعر کہیں ضائع نہ جائے، توجہ میری طرف۔ بیت اللہ
سرکار دو عالم سے ملاقات کا شوق کس کے دل میں نہیں ہے؟ سب کے دل میں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو شعر پڑھتے تھے غدن نلقل احبا، کہ کل ہم اپنے محبوب لوگوں سے ملیں گے. لوگوں نے پوچھا آپ کے محبوب کون ہیں جن سے ملاقات کی باتیں کر رہے ہو؟ تو سمجھنے لگے محمد و حزبہ، میرے آقا کے ساتھ. یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ سب حضرات کے لیے ہے، میری طرف سے اور میرے بھائی حافظ محمد ابو بکر صاحب کی طرف سے، اور آپ کے دل کی ترجمانی ہے. وہ کہ دل تک انشاءاللہ تعالی کوئی شک نہیں کہ یہ بات پہنچے گی. آخر آپ جو اتنی محنت سے دور سے تشریف لائے اور یہاں پہ تشریف فرما ہوئے، میں علماء کی پوری توجہ کے ساتھ یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. لب پر ذکر دیوانہ